بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال سے ہم پیش ہوتے رہے، کبھی نیب کی دفتر میں GIT کے سامنے، اور کبھی کورٹس میں، عدالتوں میں، اور آج یہاں پیش ہوئے اور 12 تاریخ کو پھر اسی کیس کے سلسلے میں ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ پوری قوم کی بدقسمتی ہے. پتہ نہیں ہے کہ کون سا جرم پاکستانی عوام نے کیا ہے اور کون سا گناہ کیا ہے جس کے ان کو یہ ثمرات مل رہا ہے کہ جو حکمران رولرز ہے، جس کو لیڈ کر رہا ہے عمران خان، اس کے ساتھ عوام کی فلاح و بہتری کے لیے کوئی ایجنڈا اور کوئی کام، کوئی سوچ فکر ہے ہی نہیں، اور وہی صرف اسی پر گزارا کرتا ہے کہ اس کے جو مخالفین ہوں ان کو مختلف جھوٹے مقدمات میں پنسایا جائے. یہ اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اور اس سے اس کو تسکین ہوتی ہے کہ میرا فلاں مخالف ہے، میرے خلاف بات کرتا ہے، اور میرے خلاف نہیں مگر پاکستانیت کی بات کرتے، سچ کی بات کرتے، حق کی بات کرتے. تو کیوں وہ بات کرے؟ یا تو وہ اندر چلا جائے جیل میں ہو، جس طرح آپ دیکھ رہے اب بھی فی الحال خواہ شہباز شریف صاحب ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے دن رات ایک کیا، خواہ اس کا بیٹا حمزہ شہباز ہے، خواہ اسی دن ہمارا وہی خواجہ صاحب جس کو سیال کوٹ والا جس کو گرفتار کر دیا گیا، خواہ وہی خورشید شاہ اس دن میں اسے ملنے سکر گیا، خواہ جو بھی ہے جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو یا تو ان کو نوٹسز ملتے ہیں یا اس کو بلایا جاتا ہے. مگر اس سے میں اس کو چاہیے کہ کوئی ملک کی بہتری کے لیے بھی کوئی کام کرے، کوئی وہی ایجنڈا بھی لے آئے غریب عوام کا کہ ان کے لیے کیا ان کی پیٹھ سے نہیں بھرنا ہے. آپ مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے سے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے سے ان غریب عوام کا پیٹ نہیں بھرنا ہے. اس کے لیے اس کو کوئی سوچ لینا چاہیے، اور اس کے لیے اس کے دماغ خالی ہے، وہ خانہ خالی ہے جس میں عوام کے لیے کوئی کام کرنا ہو تو پھر ذرا تو وہی خانہ اس کا بالکل خالی ہے. اور اس کا اگر یہ خیال ہو کہ کوئی ان چیزوں سے حق گوئی سے پیچھے جائے گا تو نہیں جائیں گے. ہم ڈٹ کر کڑے رہیں گے، اپنے پارٹی کے ساتھ، اپنے لیڈرشپ کے ساتھ، اس کے ساتھ کڑے رہیں گے، اور ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرتے رہیں گے. اور ابھی تو پورے پاکستان کی عوام اٹھ کھڑے ہوئے. کل آپ نے بنوں میں بھی دیکھ لیا، 11 تاریخ کو ملاکنڈ میں بھی ریلی ہے، پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی لوگ بیدار ہو چکے ہیں، اور وہ اس نیازی اور اس کی نالائق ٹولے کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. اس کو جانا ہے، اور اس سے پی ڈی ایم کے کوئی اختلافات نہیں ہے. یونائٹڈ ہے، پی ڈی ایم ایک ہے، اور اس ایک نقطے اور ایجنڈے پر متفق ہے کہ نیازی کو گھر بھیجنا ہے، اس کو گھر بھیجنا ہے، اور وہ گھر جائے گا کیونکہ وہ تو ابھی صرف اور صرف دوسری چیزیں رہ گئے. عمران اگر ابھی پرائم منسٹر بن گئے تو صرف نیب کا اور احتساب کی نام پر جعلی احتساب، وہ بھی اصلی احتساب نہیں. اگر وہ اصلی احتساب کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو وہی چینی چوروں کو بھی پکڑے، آٹا چوروں کی بھی بات کرے جس پر وہی ثابت ہوا ہے، دوائی چوروں کی بھی بات کرے، ڈیزل پیٹرول چوروں کی بھی بات کرے، SBRT میں جو اربوں روپے کی ہڑپ کر دی اس کی بھی بات کرے، وہی بلین ٹریز جو سارے ہم KPK میں گھومتے پھرتے اور گنجے پہاڑ ہے، اربوں روپے کہا کے جیب میں ڈالے، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرے. اور اس میں اگر غیرت ہے، میں آج پھر اس کو چیلنج کرتا ہوں، اگر عمران نیازی میں تھوڑی سی غیرت ہے تو جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا جواب دے دے کہ اس میں کہاں سے پیسے آئے، اس میں اسرائیل سے کتنے آئے، اس میں انڈیا سے کتنے آئے، اور کس مقصد کے لیے آئے. اس میں صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے کے جائے، پاکستان کو بالکل مفلوج کر دیا جائے، پاکستان کو بالکل معاشی طور پر برباد کر دیا جائے. اگر آپ میں جرت ہے تو ہمارے کیسوں کے فیصلے ہمارے لیڈرشپ کے تو مہینوں میں آتے ہیں، تو عمران خان کی فارن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہم 29 تاریخ کو وہی بھرپور احتجاج کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر، پوری PDM، اور وہی ڈیمانڈ کریں گے کہ نکالو اس کو،
یہ احتساب نکالو. یہ جعلی اکاؤنٹس بتا رہے کہ اس میں کہاں سے پیسے آئے اور وہ پیسے کس مقصد کے لیے یوز ہوئے, اور یہ ان کا خواب ہے. پی ڈی ایم یونائٹڈ ہے, متحد ہے ہر ایک بات پر. ابھی تک بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کل بھی ہم ایک سٹیج پر تھے, آئندہ بھی ایک سٹیج پر رہیں گے اور ان کو رخصت کر کے رہیں گے. امیر وقاب صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم متحد ہے, آپ کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ متحد ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کل مریم نواز نہیں آئی, بلاول نہیں آیا. اس حوالے سے بتائیں کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ یہ ضروری بات ہے نہیں ہے کہ پوری لیڈرشپ ہر ایک جگہ پہنچ جائے. ہم اس کی بھرپور نمائندگی تھی, ہمارا سیکرٹری جنرل تھا, میں صوبے کو لیڈ کر رہا ہوں, وہی اس کے ساتھ سٹیج پر موجود تھا اور وہی تقاریر بھی کی اور اپنی پارٹی کی نمائندگی بھی کی. یہ بات ضروری نہیں ہے کسی کی کیا مصروفیات ہوں گے, کسی کی کیا ہوں گے, مگر یونائٹڈ ہم ایک ہی پیغام ہے, اور ایک ہی نہیں ہوا تو لانگ مارچ بھی ایک ساتھ دیں گے. اور استعفوں کا آپشن اب بھی موجود ہے, جب بھی ضرورت پڑی اور جب بھی لیڈرشپ مناسب سمجھے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے دیتے رہیں گے. صاحب کوئی 1.5 گھنٹے سے زائد آپ اندر رہے ہیں, کیا پوچھا ہے سر؟ صرف چائے پہ ہی آپ کو بھیج دیا کہ نہیں پیزا شیزا فل کیے کہ بیٹھے, کیا ہوا ہے؟ یار یہ باتیں میرے تو اتنی 3 سال میں ایک چیز سے لے کر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کوئی چوری کی نہیں ہے, ہمیشہ دوسروں کو دینے کی کوشش کی ہے, حق حلال کی مزدوری کی ہے اور اس مزدوری سے بچ کر ان غریب عوام اور اس کو دیے اور ان کی فلاح و بہبود کی کام کیے. کوئی اس طرح سکینڈل, کوئی اس طرح چیز تو ہے ہی نہیں. اگر ہے تو آپ کے سامنے میں سب کو کہتا ہے لا کے جائے. تو اس طرح کوئی بات ہے نہیں, وہ پوچھنا ان کا حق ہے. جس چیز کے پوچھتے, کبھی گاڑی خریدی, کبھی بیچی, کبھی پلاؤ ہوا, کس پر بیچی وہ دکھا لے, فلا عجیب. تو وہی جو سوالات کرتے, ایک دفعہ سوالات کرتے, اس کے جوابات ہم آگے لے کے جاتے. پہلے جو سوالات کیے آج کے جوابات دیے, ابھی نئے جو سوالات کیے کہ اس کی بھی تفصیل بتائے تو ہم دیتے رہیں گے. ہم تو بالکل احتساب کے لیے جب بھی نیب والے کہتے ہیں, کال کرتے ہیں, ہم حاضر ہوتے, پھر بھی حاضر ہوتے رہیں گے. مگر ہماری ڈیمانڈ کہ ان اداروں کو مزید بدنام نہیں کر لینا چاہیے. یہ نیب میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت ایماندار خاندانی لوگ ہیں, اس کو بھی اس چیز میں ملوث نہ کیا جائے کہ خواہ وہ بھی دوسری طرف چلے جائے اور ان کو مجبور کر دیا جائے فلاں کے خلاف یہ کرے, فلاں کے خلاف یہ کرے. جو چور ہے اس کو چھوڑ دے, دناتے پھرے, اور جو اصلی لوگ ہیں اور حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ان کو اندر کرے. تو یہ تو پوری اداروں کے ساتھ زیادتی ہے, پوری پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. اگر یہ عمران مزید رہتا ہے تو اس ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی ہے. ہم اس کے خلاف ڈٹے ہوئے, اس کو جانا ہے, اور فری اور فیئر انتخابات کا ہمارا ڈیمانڈ ہے. میں کہتا ہوں اس طرح پرائم منسٹر کہ آج تک وہی جو کچھ بلوچستان میں ہوا, جس طرح ظلم بربریت ہوئی, اس کے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے, ان کا پوچھ لیا جائے. اس کو تو کسی چیز کا فکر نہیں ہے. اسلام آباد میں جو ہوا, دوسرے جگہوں میں ہوا, اس کو یہ فکر ہے کہ کون کیوں اندر نہیں ہوا, کب اندر ہو جائے گا. تو کب تک اندر کرتے رہیں گے؟ یہ ایک دن باہر آ کے رہیں گے اور آپ کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا. آپ کا تو پاکستان میں کوئی سٹیکس ہے ہی نہیں. آپ کے جو بچے بیٹے وہ تو لندن میں, آپ ایک بندہ ہے, باغ جائیں گے, چلے جائیں گے, اور ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہو کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ نکال امیر مقام سے کامران آپ کا مائک